ہمارے جو ایئر چیف ہیں وہ جہاز انہوں نے خود اڑایا, پھر وہ اس جہاز میں انڈیا کی سرحد کے اندر, انڈیا کے اندر گئے, وہاں پر ظاہر انہوں نے بمباری کر کے تباہی کی وہاں پر. 32 جگہ پہ ہم نے حملے کیے ہیں زین صاحب. اچھا, آپ نے ہر ان کا فخر مٹا دیا ہے. 18 منٹ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ انڈیا کے اندر رہا ایئر چیف کا. درست سن رہے ہیں آپ؟ میں کب ہو گیا یہ کب ہوا کب؟ دنیا میں رافیل کا طیارہ کسی نے نہیں گرایا. جی, یہ پاکستان کو شرف حاصل ہوا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں خود بھی پتا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, ان میں کچھ سچ نہیں ہے. یعنی آپ نے برطانیہ کی ٹیکنالوجی کو ہرایا, آپ نے فرانس کی ٹیکنالوجی کو ہرایا, آپ نے روس کی ٹیکنالوجی کو ہرایا. ایک طرف لیلا ہے, ایک طرف لیلا ہے. کہ دنیا کا کوئی ملک فائٹر جیٹ نہیں بناتا. فائٹر جیٹ سب بناتے ہیں, چین بناتا ہے, امریکہ بناتے ہیں, لیکن ان کی کمپنیاں بناتے ہیں. ہماری فضائیہ خود بناتی ہے. ہمارا جو اپنا انڈیجنس اسلحہ ہے وہ کسی کام کا نہیں تھا. کہ امریکی اسلحہ لینے کی اوقات نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں. نمسکار دوستوں, آپ سبھی کا سواگت ہے صرف بات پر. دوستوں, جب سے آپریشن سندور ہوا پاکستانی پاگلا گئے ہیں, ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ نیا بولتے رہتے ہیں. حال ہی میں پاکستان سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس کے چیف خود آپریشن سندور کے سمے پہ فائٹر پلین چلا کر انڈین کشمیر اور انڈیا کی ٹیریٹری میں گھسے تھے اور قریباً 20 منٹ تک انڈیا میں رہے اور انہوں نے انڈیا کے کئی فائٹر جیٹ اڑائے. اب ان کا کیا بھروسہ, کچھ بھی کہہ دیں, پاکستانیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستانی ایئر فورس چیفز کو اس کے لیے میڈل بھی ملا ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اس پر کس پرکار کا ریئیکشن دے رہی ہے, کیونکہ انڈیا سے تو اس کے اوپر ہنسنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو ایسے ہی آگے والے آنے والی اپڈیٹ کے لیے. یعنی جو فضائیہ ایک دنیا کی واحد فضائیہ ہے, پاکستان جو ایئر فورس ہے وہ خود جیٹ طیارے بناتی ہے. بس یہ آپ یاد رکھیں. تو وہ اس میں بہت پیسے ہوتے ہیں. جی, تو یعنی جو قیمت اربوں میں ہوتی ہے, یعنی وہ بچت ہوتی ہے نا پھر ہماری, کہ ہماری چونکہ فضائیہ ہم کما کے دیتے ہیں, کما کے اپنے ملک میں جو ترقی جو ہو رہی ہے, جو ہمارے پیسے کی کمی ہے, تو مالی کمی, ہمارے مالی پیسے کی کمی ہمیں نہیں آئے گی. جی, اس کی کمی اللہ ہمیں نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جیٹ اینڈ سی کے بجائے جیٹ اینڈ سی ای جو جہاز ہیں, اس کے بجائے آپ امیجن کریں کہ امریکہ اگر ہمیں کوئی جہاز بھیجنے کی کوشش کرتا ہے, ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اب ہم J-35 کی بات کر رہے ہیں, 5th جن جو اسٹیلتھ فائٹر ہے, کیا ہم امریکی F-35 افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ 100 ملین کی تو اس کی کاسٹ ہے ایک جہاز کی. ہم لے سکتے ہیں, وہ نہیں لے سکتے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یا تو ہمارے دوست جو ہیں وہ نشے میں یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی ذیو شعور آدمی تو یہ بات نہیں کرے گا. اور پھر وفاقی وزیر, وہ بھی دفاعی پیداوار کا, کہ آرمی چیف نے خود جہاز اڑایا. جب یہ سب نے بتا دیا, ایون DGISPR نے خود بتا دیا, اس طرف انڈین ایئر فورس نے بتا دیا, امریکی جو ادارہ جس نے اس کے اوپر رپورٹ جاری کی اس نے بتا دیا کہ کوئی, کیونکہ سیٹلائٹ سے آج کل سب کچھ پتہ چلتا ہے, کہ کوئی جہاز نہ ہمارا ادھر گیا نہ ان کا اس طرف آیا. لیکن یہ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وزیر صاحب کو پتہ نہیں ہوگا, سوشل میڈیا سے دیکھ کے انہوں نے کیا ہوگا. نہیں, رضا حیات حراج صاحب ساری زندگی پرو اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سیاست کی ہے, انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے حقیقت کیا ہے. لیکن اصل میں انہیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے, انہیں اصل حقیقت پتہ ہے. اور وہ اصل حقیقت یہی ہے کہ آج کل چامپی کرنی پڑتی ہے, آج کل پالش کرنی پڑتی ہے, مالش کرنی پڑتی ہے, اور ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا ہے. میں نے بڑی دیر بعد انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے, تو جو پہلا موقع ملا انہوں نے اپنا, جیسے وہ جوئے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ سارا کچھ ہی لگا دیتے ہیں نا, تو انہوں نے سارا کچھ ہی لگا دیا. وہ آگے بڑھ گئے, انہوں نے کہا کہ بس ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, بس ٹی وی کے اوپر فرتے جذبات کے اندر, باقی انہوں نے سب کچھ کر ڈالا. اور پاکستان نے کیسے گرایا زین, یہ بڑی اللہ کی ہی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم نہیں گرا سکتے. جی, رافیل طیارہ گر ہی نہیں سکتا تھا. رافیل طیارے کی جو ریچ تھی وہ 200 کلومیٹر سے وہ آپ کے پاس میں کھڑے تھے, آپ کی آؤٹ آف ریچ تھی. آپ کے پاس جو ان کے پاس اطلاع تھی, جو راکٹ آپ کے پاس, جو میزائل آپ کے پاس تھا, PLF-E, جی, PLF-15E تھا آپ کے پاس, PL-15E تھا, ایکسپورٹ ورژن تھا آپ کے پاس. جی, جس کی جو مار کی تھی 180 کلومیٹر تھی, تو آپ سے 20 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے تھے, 200 کلومیٹر کھڑے رہے. اب وہ عجیب میزائل ہے, اتنا حیرت انگیز میزائل ہے کہ وہ پہلے جاتا ہے 5 میک کی رفتار سے,
نظر نہیں آتا ہے کسی کو جی۔ بھی، بلائنڈ کر دیتا ہے، اس کے پہلے تو ریڈار کو بلائنڈ کرتا ہے، پھر وہ چلتا ہے 1 میک پہ، پھر جب وہ قریب جاتا ہے 50 کلومیٹر جب رہ جاتے ہیں ایک دم سے 5K پہ چلا جاتا ہے، اب سنبھلنے کا موقع نہیں ہے۔ اب سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ یقین کیجئے اگر فیلڈ مارشل صاحب کو جہاز اڑانا آتا ہوتا تو رضا حیات نے فیلڈ مارشل کو جہاز میں بٹھا دینا تھا اور 18 منٹ کی بجائے 88 منٹ انڈیا کے اندر رکھنا تھا، اور شاید رضا حیات ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یہ بھی کہتے کہ کیونکہ وہ حافظ قرآن ہیں تو اللہ کا معجزہ تھا کہ جب ان کا جہاز انڈیا کے اندر تھا تو نہ وہ کسی ریڈار میں آیا، نہ وہ نظر آیا، نہ وہ لاک ہوا، اور بلکہ ان کا یہ بھی دل کرتا کہ بغیر پہیوں کے ہی انہوں نے جہاز اتار دیا انڈیا میں، وہاں پر چائے بھی پیتے رہے اور وہاں پر وضو کیا، نماز پڑھی، باجماعت دہلی میں انہوں نے نماز پڑھی اور پھر جہاز پر بیٹھ کر واپس آ گئے۔ رضا حیات یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، یہ ہے وہ ریالٹی پاکستان کی۔ الیکٹیبل جو پولیٹکس ہے وہ بیچاروں کو مجبوریوں میں اتنا دور جانا پڑتا ہے، آپ اکثر انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، بے وقوف نہیں ہوتے، دے نو ایوری تھنگ۔ رضا حیات نوز ایوری تھنگ کہ وہاں سے اس طرف سے کوئی جہاز ادھر نہیں گیا، ہی از اے منسٹر، دفاعی پیداوار کے منسٹر ہیں، بالکل بھلے سوئے بھی رہے اتنے سارے دن تو پھر بھی ان کو سب معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت مجبوری ہے، اور یہ ان کی اکیلے نہیں، سارے لائن میں لگے کھڑے ہیں، جگہ نہیں مل رہی اس ٹائم، کھڑکی توڑ پرفارمنس دینی پڑنی ہے جس کو بھی آگے فیلڈ مارشل صاحب تک جانے کو، اور آگے راستہ روکا ہوا